اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائی، نماز کا طریقہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں صرف ایک ذات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میں آپ کو اگر یہاں نماز سے کچھ طریقہ بتانا چاہتا ہوں تو نعوذ باللہ میں آپ کو اپنا طریقہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھوں۔ اپنے علم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اپنے علم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ نماز کا طریقہ اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی شکل میں ہوں اور آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کسی بھی مسلک پر چلنے والے ہوں، جب تک آپ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، وہ نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ حدیث ہم سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو ویسے ہی نماز پڑھو۔ بولو، ویسے ہی نماز پڑھو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ امت کے ایک فرد کو، ایک جماعت کو ہے؟ کسی خاص مسلک کو ہے؟ کسی خاص گروپ کو ہے؟ پوری امت محمدیہ کو یہ خطاب ہے کہ اے لوگو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم لوگ نماز پڑھو، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو ویسے تم لوگ نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار ممبر پر چڑھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ممبر پر کھڑے ہو گئے، آپ نے قیام کیا، ممبر پر آپ نے رکوع کیا، جب سجدہ کرنا ہوا تو ممبر سے نیچے اترے، بخاری کی حدیث ہے، سجدہ کرنا ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے سجدہ کیا۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو ہم نے نئی چیز دیکھی، آپ نے ممبر پر نماز پڑھی، ممبر پر تو آپ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، ممبر پر تو آپ خطبہ دیتے ہیں، ممبر پر آپ تو تقریر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم نے کبھی ممبر پر نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی چیز دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ انما فعلت هذا لتتعلموا بی صلاتی، لوگوں میں نے ایسا اس لیے کیا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے نماز کیوں پڑھا ہوں؟ تاکہ میں اوپر ہو جاؤں، تم سارے لوگ مجھے دیکھو اور میری نماز کا طریقہ سیکھ لو، میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ تو میرے بھائی، نماز کا طریقہ اس لیے سیکھنا ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں اور ہر مسلمان اس کا قائل ہوتا ہے، تو آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ آخر جو ہم کلمہ اقرار کرتے ہیں اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ اور نماز ہی نہیں، ساری عبادتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اطاعت نہیں کی جائے گی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ وہ ہم رسول کی باتوں کو، رسول کے احکامات کو اللہ کے حکم سے مانے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو طریقہ بتایا ہے وہ ہم لوگوں کو ماننا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہوگی تو میرے بھائی ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، اور سارے محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آتے، ایک صحابی آتے ہیں اور وہ مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دے دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو غور سے سنو میرے بھائیوں، شاید یہ حدیث آپ کو لوگ نہیں بتاتے ہیں جلدی۔ جو لوگ کسی مسئلہ کی طرف دعوت دیتے وہ حدیث نہیں بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینے والے اس حدیث کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آدمی سے، صحابی سے نبی علیہ السلام نے کہا، ارجع وصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا اور پھر سے تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ سوچو، اس آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد نبی میں نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گئے دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لوٹ جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر جا کر کے سہبارہ نماز پڑھی، اچھے طریقے سے جتنا ان کو معلوم تھا نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ کہا لوٹ جاؤ اور تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ہو گیا۔ صحابی تھے، ممکن ہے نیا نیا اسلام لائے رہے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا رہا۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کے وجہ سے جو ہے کیا نام ہے نماز کے میں کوئی مخالفت کر رہے ہوں، ان کو اتنا ہی معلوم ہی تھا۔ آج تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، نماز سے متعلق یہ حدیث بالکل صحیح ہے، مگر چونکہ میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ صحابی 3 مرتبہ پڑھے نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب آپ نے کہا جاؤ پڑھو، تب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے معلوم ہی ایسے، آپ ذرا مجھے سکھا دیجیے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا۔ اس حدیث کو حدیث المسیء صلاتہ کہتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا۔ تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی، کیا حکم لگایا، کیا فتویٰ لگایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز۔ اب آپ کون سے مسلک کے ہو، آپ کون سا لیبل لگاتے ہو، آپ کون سے علاقے کو ہو، آپ کون سی عمر کے ہو، آپ نے کتنے مدرسوں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں، آپ نے کتنے علماء سے سیکھا ہے، میرے بھائی اگر آپ نے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، اگرچہ اس میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن سیکھنے میں اگر کوتاہی ہوئی ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈنے میں کوتاہی ہوئی ہوگی تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ اور گزارش صرف یہ ہے کہ آپ دل میں یہ نیت کر لو، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو کہ میں نماز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھوں گا، میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، میں جو نماز پڑھوں گا وہ نماز محمدی ہوگی، نماز محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھوں گا، یہ نیت کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائی، کہیں غلطی ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی، کہیں جو ہے کمیاں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر لے گا، لیکن جب پہلے سے ہی ہم جماعتیں طے کر لیں گے، گروپ بنا لیں گے، آپ اس مسلک کے اس مسلک پر نماز پڑھو، آپ اس مسلک کے اس مسلک پر نماز پڑھو، میرے بھائیوں یہاں کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں آپ کو ایک دلیل دے دوں اور ایک حدیث بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ 2 صحابہ کرام سفر پر گئے، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ 2 صحابہ کرام سفر پر گئے، جب سفر پر گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ان کو پانی نہیں ملا، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ تیمم کی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی، تیمم کر کے نماز پڑھی اور آگے چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ ان کو پانی مل گیا اور ابھی ظہر کی نماز سے وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ تو 2 صحابی میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ابھی نماز ختم نہیں ہوا ہے، نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، اور ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ تیمم کر کے پڑھی ہے، تو چونکہ اب پانی مل گیا تو لو وضو کر کے پھر سے وہ نماز پڑھ لے، اس لیے کہ جو نماز پڑھی تیمم سے پڑھی ہے، پانی نہیں ملا تھا، پانی جب مل گیا وقت میں تو لاؤ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھ لے۔ دوسرے صحابی نے کہا بھائی نماز اولی وقت پہ پڑھنا افضل ہے، نماز کا وقت ہوا پانی نہیں ملا، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب ہم کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس صحابی نے کہا میں تو پڑھ لوں گا۔ کہا آپ کا دل چاہتا ہے، آپ یہ سمجھ رہے آپ پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ سفر سے جب واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں اپنے معاملہ لے کر کے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے، اس صحابی سے جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، کیا کہا؟ اصبت السنہ، تم نے حق کو پا لیا، تم نے سنت کو پا لیا۔ یعنی سنت یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہو، پانی نہ ملے اور آپ نے تیمم سے نماز پڑھ لی، بھلے پھر فوراً بعد پانی مل جائے تو آپ کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے حق کو پا لیا، تم نے سنت کو پا لیا۔ مگر یہاں ذرا غور کرو، اس صحابی سے جنہوں نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھی تھی، جنہوں نے یہی سمجھا کہ ہم تو وہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لکل اجر مرتین، تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تم کو کتنا ثواب ملے گا؟ ڈبل ثواب۔ غلطی بھی کر رہے ہیں مگر ڈبل ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ نیت میں کوئی
کھوٹ نہیں ہے، نیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی ایسا مت سوچو کہ میں نماز کا طریقہ نہیں سیکھ سکتا، میں عربی نہیں پڑھنا جانتا، میں اردو نہیں پڑھنا جانتا، میں کتابیں نہیں پڑھ سکتا، میں بیزی ہوں، میں مشغول ہوں۔ کیسے؟ آپ صرف نیت کر لو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھوں گا، اور اس تعلق سے کوشش کرو، جتنا ممکن ہے کوشش کرو۔ اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوں گی تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور نہ یہ کہ معاف کرنے والا ہے، آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں تھی، اگر آپ نے توبہ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پڑھنے کا عزم مصمم کر لیا، وہ ساری نمازوں کا مکمل ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت کشادہ ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں جو تقویٰ ہے، دل میں جو نیت ہے وہ دیکھتا ہے، اور آپ کی محنت دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارے لیے جو ہے وسعت رکھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اب اپنا لیبل کچھ بھی لگاؤ، کسی کی بھی طرف نسبت کرو، ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے۔ یہ میری تمہیدی باتوں میں سے دوسری بات ہو گئی۔ آئیے تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ ایک وسوسہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں، مجھے نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ کبھی کبھار تمہارے بھائی کہتے ہیں تیرے ابا کو میں نے سکھایا تھا تو مجھے سکھانے آیا ہے، تیرے ابا کو میں نے سکھایا تھا تو مجھے سکھانے آیا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور تو آیا مجھے نماز کا طریقہ سے۔ میری عمر دیکھ رہا ہے، 80 سال کا، 60 سال کا ہوں، تجھ کو شرم نہیں آتی مجھ سے کہتے ہوئے؟ میرے بھائی، یہ شیطان کا ایک فندہ ہے، یہ شیطان کے ایک سائے، ایک جال ہے جس میں ہمیں پھانستا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ علم کب حاصل کیا جاتا ہے؟ علم 20 سال سے پہلے حاصل کیا جاتا ہے، یا 15 سال سے پہلے، یا 40 سال سے پہلے۔ علم کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں ماں کی مہد سے لے کے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کے کسی مرحلے میں علم حاصل کرنا بند کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہے ہیں، ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کے سوال کرتی ہے، اے امیر المومنین بتاؤ دادی کا اپنے پوتے کے ترکہ میں کتنا حصہ ہے؟ ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ وقت ہیں، کھڑے ہو کے تقریر کر رہے، سوالات جوابات کا سیشن آیا، بڑھیا نے سوال کیا، ایک دادی کوئی رہی، پوتا کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بتائیے کہ دادی کا پوتے میں کتنا حصہ ہے؟ یعنی اگر کسی کا پوتا انتقال کر جائے تو اس کی پراپرٹی میں سے دادی کو کیا ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں تو نہیں جانتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں تمہارے لیے کوئی حصہ ہے، دادی کے لیے کوئی حصہ ہے۔ ایک چھوٹے صحابی کھڑے ہو گئے، چھوٹے صحابی کھڑے ہو گئے، کیا کہا؟ امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شریک تھا، سیم یہی سوال ایک بڑھیا لے کر کے آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دادی کو اس کے پوتا میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ کس نے سکھایا کو؟ صدیق کو۔ امیر المومنین، اتنے بڑے صحابی، اس امت کے دوسرے نمبر کے جنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت کا فرد، اس کو ایک چھوٹا صحابی سکھا رہا ہے۔ کیا صدیق نے، تو آیا ہے مجھ کو سکھانے کے لیے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار ہوں، رفیق غار ہوں، اور میں آپ کے ساتھ غار میں تھا، 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہتا، تو آیا ہوئے نہیں؟ کہا ارے آپ نے سنا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ فوراً فتویٰ دے دیا، فوراً فتویٰ دے دیا۔ میرے بھائی کبھی یہ مت سوچو کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ کو بتانے کے لیے آیا ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، مجھ کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ اور اس کے دیگر محدثین نے اس کو روایت فرمایا ہے، 10 اور 20 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں۔ ابو حمید الساعدی کہتے ہیں، الا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا دوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ ارے کہہ دے اے تو کیا آیا ہے نماز کا طریقہ بتا، ہم سب سیکھے ہوئے ہیں، کیا ہم لوگ نہیں جانتے نماز کا طریقہ؟ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے، کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دوں؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بتا دیجئے، بتا دیجئے۔ سب کو پڑھ کر کے نماز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا کہ بالکل ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ سارے صحابہ کو سکھا رہے ہیں میرے بھائی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوفہ میں بیٹھ جاتے تھے جو ہے کیا نام ہے کرسی پر اور پانی منگاتے تھے اور سارے صحابہ اور سارے تابعین کو جمع کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں آؤ مجھ سے وضو کا طریقہ سیکھو۔ وضو کر کے لوگوں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے میں نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائی دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میری نماز میں کوئی کوتاہی دیکھ رہے ہو، کوئی کمی دیکھ رہے ہو، آپ آئیے بتائیے کہ مولانا ایسا میں نے آپ کی نماز میں دیکھا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ یعنی میں نے مدینہ سے پڑھا ہے تو تم مجھے آئے بتانے کے لیے مدینہ سے پڑھ کے آیا ہوں؟ نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کا دوسرا بھائی آپ کو بتائے، باپ اپنے بیٹے کو بتائے، بیٹا اپنے باپ کو بتائے، بیٹے کو کوئی بات معلوم ہو گئی اپنے ابا کو بتا دے، ابا جان میں نے ایسی حدیث میں پڑھا ہے، آپ یہ جو کرتے ہو یہ حدیث کے خلاف۔ تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی کہ یہی کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی چلے جاؤ تو اگر آپ یہ پروگرام رکھو، کوئی موضوع رکھو، عام موضوع، سینکڑوں ہزاروں لوگ آ جائیں گے سننے کے لیے، لیکن آج نماز کے طریقہ سکھانے پر پروگرام ہوگا، 10-5 لوگ آ جائیں گے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ نہیں، ہم جانتے ہیں نماز کا طریقہ، ان کو معلوم ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں سیکھنے کی۔ تو ایسی غلط فہمی میں پڑھ کر کے، حالانکہ میں اگر آپ کو بتا دوں اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، میں آپ کو بتا دوں، واللہ بتاتا ہوں، میں جو ہے کیا نام ہے امامت کرتا ہوں کسی مسجد میں، جب سلام پھیر کر کے جو ہے کیا نام ہے مقتدیوں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھیر کر کے چہرہ بیٹھو، اور جب اس وقت مقتدیوں کو دیکھا جاتا ہے اور خاص طور سے جن مقتدیوں کی رکعت چھوٹتی ہے اور جو پورا کرتے ہیں، واللہ نماز دیکھ کر کے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ رکعت باندھنے کا طریقہ، رکوع میں جانے کا طریقہ، بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت، لیکن کیا کہے، دل روتا ہے، دل روتا ہے۔ 10 بار چیخ چلا کر کے کہو کہ میرے بھائی نماز کا طریقہ سیکھ لو، کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ شریعت وہ شریعت ہے کہ اس میں نماز کی بات تو چھوڑو، ارے اس میں آپ پیشاب اور پیخانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کرنا ہے۔ آپ کو، آپ بڑی بات کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پیشاب بھی کرنا ہے، آپ کو پیخانہ بھی کرنا ہے، تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سکھائی ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے مت بیٹھو، قبلہ کی طرف پیٹ کر کے مت بیٹھو، اپنے شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے مت چھو، جب جو ہے پتھر سے اور مٹی سے استنجا کر رہے ہو کم سے کم 3 استعمال کرو، جو ہے کیا نام ہے پردہ پوشی کر کے بیٹھو، کسی کے سامنے پیشاب مت۔ کیسے آداب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا؟ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، ارے قضائے حاجت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے آپ کو میرے بھائی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہی یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا۔ سلمان فارسی سے کہا ارے تمہارے نبی کون نبی ہیں؟ وہ تو پیشاب پیخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، یہ کوئی نبی ہے؟ ارے دنیا کہاں پہنچ گئی؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے یار تم لوگ اسی نماز روزے میں پھنسے رہو گے، دنیا چاند میں پہنچ گئی۔ کیا سب کو چاند پہ لے کے چلنا ہے؟ ارے یہ مسئلہ ہم لوگ سامنے آتا ہے کیا مولانا؟ تم لوگ بھی بس وہی نماز، 1400 سال گزر گئے اب تک نماز کا مسئلہ نہیں حل ہوا، دنیا چاند پر پہنچ گئی، چلو سب چاند پر، چھوڑ دو نماز روزہ، چلو چاند۔ تو سلمان فارسی سے کہا، مذاق اڑایا کہ یہودی نے، تمہارے نبی کیا وہ پیشاب کیسے کرنا، پیخانہ کیسے کرنا، کیسے بیٹھنا، کیسے اٹھنا، یہ سب سکھا۔ کہا اجل، ہاں ہمارے نبی یہ سکھاتے، اس پر ہم کو فخر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے نبی سکھاتے، اس پر ہم کو فخر ہے۔ اب امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، یہودی نے استہزاء کے انداز میں کہا، انہوں نے کہا اجل، ہاں ہمارے نبی سکھاتے ہیں اور ہم کو فخر ہے اپنے نبی کے سکھانے پر میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ نماز کا طریقہ سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں، آپ دل لگا کر کے سیکھو، جو بات آپ کے سامنے بتائی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو کہ جتنی باتیں یہاں پر ہوں گی، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک حدیث کھول کر کے بیان کروں، چونکہ بہت سارے مسائل ہمارے نوجوان رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جن کے دل میں جذبہ ہے، لیکن اتنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے جو ہے کی جائیں گی وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کی جائیں گی، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ منہج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بڑھاوے کی ضرورت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں بیان کرنے کے بعد آئیے ہم لوگ اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی آپ کو میں نے یہ بیان کیا، نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کی جاتی ہے کہ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
میرے بھائی آپ نماز مت چھوڑو، نماز سے غفلت مت برتو۔ نماز کے بغیر اسلام اور ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہماری بیوقوفی ہے۔ آپ آج سود لینا دینا ہو رہا ہے تو کیا سود حلال ہو گیا؟ بولو، سود حلال ہو گیا؟ ارے سود ویسے ہی حرام ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام تھا۔ اس کی وعید اور اس کی قباحت ویسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 روپیہ سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی حرام ہے۔ اب سود لینے دینے والے بہت پڑے ہیں تو کیا حلال ہو گیا؟ تو میرے بھائی ایسے نماز کا معاملہ ہے، نماز چھوڑنے والے بہت ہو گئے۔ صحابہ کے زمانے میں آپ کوئی ایک شخص نہیں پاؤ گے، ایک شخص صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کہ وہ نماز چھوڑتا رہا سوائے منافقین کے۔ کوئی مسلمان اور کوئی مومن نماز چھوڑتا رہا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، ارے یہ علامت تھی کہ اگر نماز سے پیچھے رہتا انسان وہ منافق ہے۔ عبداللہ مسعود کی وہ حدیث جسے میں نے نقل نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی بیمار بھی ہو جاتا تھا تو اس کو پکڑ کے دونوں بازو سے لوگ لے کر کے آتے تھے مسجد میں، کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، یہ بھی ابو داؤد کی روایت کردہ اثر ہے عبداللہ مسعود کا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجربہ کیا ہے کہ جماعت با جماعت نماز سے کوئی مسلمان نہیں پیچھے رہتا تھا سوائے اسی شخص کے جو پکا منافق ہوتا تھا۔ پکا مسلمان نماز چھوڑے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو مسلمان مسجد کا ٹرسٹی کا صدر ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، مدرسے کا صدر ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان؟ 10 مسجدیں چلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے؟ تو میرے بھائی نماز چھوڑنے تصور نہیں۔ دوسری بات میں نے یہ آپ کو بتائی کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، الا یہ کہ آدمی کی نیت درست ہو، منہج اور عقیدہ صحیح ہو، سیکھنے کی کوشش کیا ہو مگر غلطی ہو گئی ہو، ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اس عمر میں بڑے ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا اور یہ معمول تھا کہ وہ نماز اور دیگر عبادات کو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔